ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی مجھے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی کیا دیکھ لیا میں نے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پھر تو میں پردے سے باہر نکل آیا اور میں نے اس سے کہا، ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، سبسکرائب کرو۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی انگلی کیوں کاٹ لی تم نے؟ اور یہ خون کیسے بہہ رہا ہے؟ جس پر میری بیوی بوکھلا گئی اور کہنے کی، آپ گئے نہیں کیا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں گیا تھا، میں تمہیں چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اب تو بیوی بھی جان گئی کہ میں نے اس کا راز جان لیا ہے۔ تو بیوی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود اندر سے جا کے پٹی لائی اور اپنے پٹی باندھنے لگی۔ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی، وہ اس بات کو سن کر مجھے بالکل اعتبار نہ آیا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر میری بیوی نے کہا، ایسا ہی ہے۔ اب تو میں خوش بھی ہوا اور تھوڑا تھوڑا پریشان بھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ ہم لوگ تیزی سے امیر ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی ایک الگ سے دکان بھی خرید لی تھی، لیکن ہم نے وہ گھر نہیں چھوڑا جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے۔ میں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی۔ موٹر سائیکل کے ذریعے میں آسانی سے اپنے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن میری طبیعت اکثر خراب رہتی اور میری بیوی کی بھی۔ ہم دونوں کے کبھی سر پہ پٹی بندھی ہوتی، کبھی ہاتھ پہ اور کبھی ٹانگ پہ۔ لیکن لوگوں نے شروع میں تو ہم سے سوالات کیے، لیکن ہم نے ان کو مطمئن کر دیا۔ کبھی ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر دیتے، کبھی کسی اور بات کا۔ ایسے ہی زندگی گزرنے لگی اور پھر میرے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ کچھ دن بعد میں نے ایک خبر اخبار میں پڑھی کہ ایک پہلوان آیا ہے شہر میں اور وہ کشتی لڑنے کا ماہر ہے اور وہ کشتی لڑنے آیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اخبار کر دیا اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو مجھے ہرائے گا اس کو میں مالا مال کر دوں گا، لیکن اگر میں نے اسے ہرا دیا تو پھر اسے کوئی انعام نہیں مل سکے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو جب یہ اخبار پڑھ کے سنایا تو میری بیوی ہنسنے لگی۔ کیوں، کیا پہلوان بننے کا ارادہ ہے آپ کا، وہ بھی اس عمر میں؟ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں بیوی، پہلوان بھی بن جائیں گے۔ میری بیوی نے پہلے تو منع کیا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جس پر میں نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت جلدی بہت سارے امیر بن جائیں، اکٹھا ہی امیر بن جائیں۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے اس مٹکے کو دیکھا، جس پر میری بیوی کی بھی مسکراہٹ بڑھ گئی اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ ہمارا بیٹا بھی اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، وہ اپنی کھلونا گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلوان کا نام سنا، میرا بیٹا گاڑی چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ پاپا پاپا، کیا آپ پہلوان بننے والے ہیں؟ جس پر میں نے کہا، ہاں بیٹا، اب میں پہلوان بھی بننے والا ہوں، تمہیں کیا پتا۔ اور میں مسکراتا ہوا چلا گیا۔